عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں، جس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، ان 2 کلمات کے اوپر ایک کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، انتہائی مختصر اور اتنا جامع کہ اس پر بھی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا لوگوں سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام کرو گے تو اللہ سلامتی سے تمہیں سلامتی کے گھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ جامع کلام کی اس سے بہتر مثال پیش نہیں کی جا سکتی دنیا میں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں پر رعب کیسا تھا؟ ایک یتیم بچہ جس کا وصی ابو جہل تھا، تو ابو جہل اس کو ضرورت کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ بیچارہ رو رہا تھا، کسی نے شرارت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو جس کا وصی ابو جہل تھا لے کر اس دشمن دین کے پاس گئے، اس کے دروازے پر دستک دی۔ ساتھ میں لوگ چلے گئے کہ ہم تماشا دیکھیں گے کہ ابو جہل ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بدبخت پر ایسا رعب پڑا کہ حضور نے اس سے فرمایا کہ اس یتیم کا حق ادا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ واپس اندر گیا اور لا کر اس کا حق اس کو دے دیا۔ ابو جہل نے جب یہ ارادہ کیا کہ سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دے گا، تو اس نے پتھر اٹھایا، حضور حالت سجدہ میں تھے، اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ڈر کر پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کا ہاتھ اس کی گردن سے چپک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رعب تھا دشمنوں پہ، اور اللہ نے اس رعب کے ذریعے سے کیسی مدد فرمائی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی اٹھا کر عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ ناظرین کرام، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تلوار مانگی، آپ نے ٹہنی دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس سے دشمن سے جہاد کرو۔ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے تو ایک خوبصورت تیز دھار تلوار بن گئی۔ مرتے دم تک وہ تلوار ان کے پاس رہی اور اس سے انہوں نے کئی کافروں کو جہنم واصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس ٹہنی کو جو تلوار میں تبدیل ہو گئی تھی، اس کا نام العون تھا، یعنی یہ مددگار تھی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا جو کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اسلام دشمنوں سے جو جنگ ہوتی ہے اور اس میں جو مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال قرار دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین کو میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو کیسے پاک قرار دیا گیا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے،
یا آپ وضو اور غسل کرنے پر قادر نہ ہوں تو پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ زمین آپ کو اسی طرح پاک کر دے گی جس طرح پانی پاک کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اور اسی طرح پوری زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد قرار دیا گیا۔ پہلے وقتوں میں جو انبیاء اور ان کی امتیں ہوتی تھی وہ مخصوص مقامات پر نماز ادا کر سکتے تھے، جیسے ہم بھی مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ ہم مساجد کے باہر زمین کے کسی حصے پر جو جگہ پاک ہو وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تمام قوموں کے لیے اللہ نے رسول بھیجے جو اپنی اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے کالے گورے عربی عجمی حتیٰ کہ جن و انس کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ فرمایا میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مہر نبوت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر جو ہے وہ ثبت کر دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے اوپر نبوت اور رسالت کی تکمیل بھی ہوئی، دین بھی مکمل ہوا اور نبوت اور رسالت جو ہے اس کا اتمام بھی ہوا۔ اور اب اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اعزازات ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ سابقہ انبیاء اپنے معجزے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن جو ہے اس کی اعجازی شان کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس دین اور شریعت اور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمام چیزوں کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ دین آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید حرف بہ حرف اسی حالت میں موجود ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی بھی حفاظت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلوا علیہ صلوا علیہ